کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ پانی ریسیڈ کر جائے، لوگ اپنے علاقوں سے باہر ہیں، ان کے گھروں میں اگر کچھ چیز ہے تو جا کے، اور کچھ جو قبضہ مافیا ہے وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ کب ہم جائیں اور ہم اپنی اس میں خیر ڈھونڈیں ان غریبوں کے شر میں۔ جہاں اس تھانے میں آئی ڈی پیز کے ٹی ڈی پیز کے آنے سے پہلے زیرو تھا، وہ کوئی ایک سال میں کوئی 70-80 کرائم ہو گیا تھا اس علاقے کا۔ کچھ لوگوں کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑتے ہیں، یہ مختلف وجوہات کی بنا پر، جن میں نیچرل ڈیزاسٹرز ہو سکتے ہیں، جس میں آرمڈ کانفلکٹ ہو سکتا ہے، جس میں ہیومن رائٹ وائلیشنز، ریلیجس، سیکٹیرین، ایتھنک وائلیشنز ان کے رائٹس کی وجہ سے، تو ان کے لیے مختلف قسم کے نومنکلیچرز ہیں۔ مثلاً کچھ انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ٹیمپرریلی ڈسپلیسڈ پرسنز ہوتے ہیں، کچھ ریفیوجیز ہوتے ہیں۔ اب ان میں فرق یہ ہے کہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بارڈر نہیں کراس کرتے۔ ایک یہ ایشو ہے کہ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بے سر و سامانی کی حالت میں دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، اپنا گھر بار اور سارا کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اور بہت کوئک یہ ایک ڈسپلیسمنٹ، بہت فاسٹ ایک ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے یہ۔ جب ہمارے ٹرائبل ایریا سے جب ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی تو وہ لوگ تو عادی ہیں اپنے پاس ویپنز رکھنے کے، اور جب وہ ادھر آ گئے تو اپنے ویپن ساتھ لے آئے، تو ایک پرولیفریشن آف ویپنز بھی ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، کچھ اور بیچنے کو ہے نہیں، تو بعض لوگوں نے وہ ویپنز اپنے ان لوگوں کو بیچے، تو اس علاقے میں کرائم کے اوپر بہت بڑا۔ اور میں آپ کو ایک شہر جس کو میں نے اسٹڈی کیا تھا اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ کافی سارے آ گئے تھے لوگ ٹرائبل ایریا سے، اور اپارٹ فرام ادر تھنگس کرائم پہ سگنیفیکنٹ اس کا اثر ہوا تھا۔ جو مجھے یاد پڑتا ہے اوورآل کرائم ایک تھانے کا، جو میں نے اسٹڈی کیا تھا اس کو، وہ تقریباً 400% بڑھ گیا تھا اس علاقے کا کرائم۔ یعنی اگر پہلے وہاں پہ 100 کرائم ہوتا تھا تو وہ چلا گیا کوئی 4000 کے قریب اس کا کرائم، کیونکہ کرائم دونوں طرف سے بڑھتا ہے ان حالات میں۔ ایک کرائم بڑھتا ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی وجہ سے، جب ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کرائم کی طرف جاتے ہیں، وہ چوریاں بھی کرتے ہیں، وہ جھگڑے بھی کرتے ہیں۔ دوسرا کہ وہاں کے جو لوکل جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے یہ اس وقت یاد پڑتے ہیں کرائم، ڈرگز کا جو کرائم ہے یا ڈرگ ریلیٹڈ جو کرائم ہے وہ کوئی 400 سے بھی زیادہ پرسنٹ بڑھ گیا تھا۔ ایک معمولی سی بات، رینٹ کے ڈسپیوٹس، جہاں اس تھانے میں آئی ڈی پیز کے ٹی ڈی پیز کے آنے سے پہلے زیرو تھا، وہ کوئی ایک سال میں کوئی 70-80 کرائم ہو گیا تھا اس علاقے کا۔ یہ سارے کرائم اچھا پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پولیس نے ایک انالیسس کیا کہ کن ایریاز میں یہ کرائم بڑا ہے، تو 3 ان کو ہاٹ سپاٹس ملے تھے کرائم انکریز کے، اور تینوں ہاٹ سپاٹس ان کیمپس کے قریب تھے جہاں پہ ٹی ڈی پیز تھے۔ جب ایک علاقے میں جہاں کی پولیس ویسی تھن ہوتی ہے ہماری، اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، خاص کر جو دور دراز کے علاقے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پولیس ہے 2 لاکھ لوگوں کے لیے، وہاں وہ بھی کم ہے۔ آپ کے اوپر 2 لاکھ لوگ اور آ گئے تو آپ کی پولیس جو ویسے بھی تھن تھی اور ان کے اوپر یہ بوجھ بھی آ گیا۔ اچھا اب ادھر صرف کرائم کو اس وقت پولیس نہیں دیکھتی،
اس وقت ہیومینیٹیرین ایشوز کو بھی دیکھتے ہیں. اگر سیلاب ہے تو اس میں پولیس انوالو ہو جاتی ہے, ریسکیو آپریشن میں, فلڈ افیکٹیز کو کھانا پہنچانا, اس میں وہ بہت زیادہ انوالو ہو جاتی. تو جو اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کرائم مزید بڑھ جاتا ہے. ایک اور امیڈیٹ کنسرن کا ایشو پولیس کے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ہوتا ہے کیٹاسٹروف, ایک المیہ انسانی, تو فوٹو آپ والے بہت پہنچ جاتے ہیں جو تصویریں لینے کے شوق میں. ادھر لوگ تو وی آئی پی اور وی آئی پی اور ایل پی اور ان کی ڈیوٹیاں بھی پولیس کی شروع ہوتی ہیں, تو کرائم سے ویسے بھی ان کا وہ فوکس کم ہو چکا ہوتا ہے, ان کی وجہ سے اور زیادہ کم ہو جاتا ہے. اس کے کئی پولیس کے پاس انڈیجنس طریقے ہیں. وہ ایک یہ کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ کیمپس ہیں وہاں پہ ٹیمپرری چیک پوسٹیں اور پولیس پوسٹیں بنا دیتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ وہیں تک محدود رہیں. تو وہاں پہ پولیس اپنی نفری بھی بڑھا دیتی ہے, گشت بھی بڑھا دیتی ہے کہ یہ لوگ بھی کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں. اب اس کا ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے, یہ لوگ جب باہر وہاں سے آپ ان کو نکلنے نہیں دیں گے, آپ ان کو اکنامک اپرچونیٹیز نہیں دیں گے, تو وہ کرائم اور زیادہ بڑھے گا. تو اپنے طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سیگریگیشن ہو اور وہاں سے کیمپس میں لوگ نہ آ سکیں, کہ یہ تو بہت بے بسی کی حالت میں یہ لوگ پڑے ہوتے ہیں. تو ان کو جتنا تحفظ دیا جا سکتا ہے وہ پولیس اپنی کوشش کرتی ہے. ایک میرا اس میں ایک سجیشن ہے پولیس آفیسرز کو, حالانکہ وہ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, زیادہ مجھ سے اس طرح سے وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ آن گراؤنڈ ہیں. اگر آپ کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے تو آپ ٹیمپریریلی اپنی نفری وہاں سے بڑھا سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں اور ان علاقوں میں بھیج سکتے ہیں جہاں پہ یہ ایشو ہو. اسی طرح جو ڈویژنل لیول پہ ہیں, کچھ ڈویژن میں کچھ ضلع ایسے ہوں گے جہاں پہ یہ ایشو ہوگا, کچھ ضلع ایسے ہوں گے جہاں پہ یہ نہیں ہوگا, تو وہاں سے ان کو اسٹرینگتھن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ضلع میں, ہر پروونس میں ایکسٹرا ریزرو پولیس ہوتی ہے. آپ وہاں سے پولیس نکال کے اور ان علاقوں میں بھیجیں گے. فیڈرل لیول پہ جو فیڈرل لیول پہ لا انفورسمنٹ یا سول آرمڈ فورسز ہیں وہ ان علاقوں میں پولیس کی امداد کے لیے وہ ضرور بھیج سکتے ہیں. ایک جو ہمارا بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کا کوئی صحیح سسٹم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں, کس کس علاقے میں ہوئے ہیں, ان کے ایج گروپ کیا ہے, ان کا جینڈر کیا ہے, کتنی خواتین ہیں, کتنے مرد ہیں, کتنے بچے اس سال کے ہیں, کتنے بچے اس سال کے ہیں. یہ ڈیٹا ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. یونیورسٹیز, کالجز شوڈ گو آؤٹ اور وہاں سے ایگزیکٹ اور کریکٹ ڈیٹا لے کے آئیں. حکومت کو آسانی ہوگی پھر اس میں پلاننگ کرنے کی, آئی ڈی پیز یا ٹی ڈی پیز کو, کہ ووکیشنل ٹریننگ ان کو دے تاکہ جو اپنے علاقے چھوڑ کے آئے ہیں ان کو کوئی گینفل امپلائمنٹ ملے. ووکیشنل ٹریننگ ان کے لیے ارینج کریں این جی اوز, سی ایس اوز اور حکومتی ادارے. اب یہ جو موجودہ ایک کیٹاسٹروف, ایک المیہ جو بن چکا ہے, اب کراچی بذات خود سیلابوں اور بارشوں کی وجہ سے تکلیف میں ہے, اور جب یہ سرج جائے گا انٹو دی سٹیز لائک حیدرآباد اینڈ سکھر اینڈ کراچی, وہاں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس وغیرہ, ان کے اوپر بھی بہت زیادہ لوڈ بڑھے گا. کہ جو کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ پانی ریسیڈ کر جائے, لوگ اپنے علاقوں سے باہر ہیں, ان کے گھروں میں اگر کچھ چیز ہے تو جا کے, اور کچھ جو قبضہ مافیا ہے وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ کب ہم جائیں اور ہم اپنی اس میں خیر ڈھونڈیں ان غریبوں کے شر میں. جب یہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ چیز اب ہو رہی ہے تو اس کی تیاری ہماری پولیس کو اور ہمارے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پہلے سے کرنا شروع کر دینی چاہیے.
یہ اسٹیٹ کی بیسک رسپانسبلٹی ہوگی. ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن نہ بننے دیں, اور جب یہ ایشو ریزالو ہو جائے تو ان کی ڈگنیفائڈ والنٹری ایک جو ریپیٹریشن بیک ٹو دیئر کمیونٹیز, بیک ٹو دیئر سوسائٹیز, وہ انشور کرنی چاہیے. اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ضرور ہے. جو ادارے ہیں, بزنسز سپوز, وہ کوشش کریں کہ ان علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں, اربن ایریاز میں سپوز آتے ہیں, آپ کوشش یہ کریں کہ ان کو زیادہ فوقیت دیں بزنسز میں, امپلائمنٹ میں. اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ ان کو زیادہ فوقیت دیں موجودہ لوگوں کے اوپر, کیونکہ ان کے اور بھی مسائل ہوتے ہیں. اگر ایک سرکاری ہسپتال ہے تو وہاں ان کو فوقیت دینی چاہیے, کیونکہ پرائیویٹ ہسپتال میں یہ جائیں گے تو پیسہ خرچ ہوگا. لوکل لوگ پھر بھی برداشت کر سکتے ہیں, یہ تو نہیں برداشت کر سکتے. بہت سارے ممالک اس وقت ہیں جنہوں نے یہ پرابلم فیس کیا اور انہوں نے پھر قوانین بنائے. جس طرح ریفیوجیز کے لیے لاز بنائے ہیں لوگوں نے, تو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کے لیے ان ممالک نے قوانین بنائے ہیں. مثلاً ایکویڈور کا جب سانحہ ہوا اور وہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی, برازیل آفرڈ کہ آپ یہ لوگ ہمارے پاس بھیجیں, اور ان کو انہوں نے گینفل امپلائمنٹ دی, جس سے ان لوگوں کا بھی بھلا ہوا, ایکویڈور کا بھی بھلا ہوا, اور برازیل کا خود بھی بھلا ہوا. تو میں یہ ضرور درخواست کروں گا حکومت سے, حکومتی اداروں سے, کہ وہ اس کے سسٹینیبل اور پرماننٹ سلوشن پہ ضرور غور کریں.